بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز 2۔ دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو تو اس کے لیے ایک سنت عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ ہے مسواک۔ جانتے ہو مسواک ایک لکڑی ہے اور ایک مشت کے برابر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت ہے۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مسواک کے وضو نہیں کیا ہے۔ بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، لیکن سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی مسواک کا عادی ہو، 5 وقت نماز کے لیے مسواک کے ساتھ وضو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کا خاتمہ بالایمان فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ ویسے انعامات اس کے بہت سارے علماء کرام نے تقریباً اس کے 70 فوائد لکھے ہیں۔ نماز میں بھی اضافہ ہے، جو آدمی بغیر مسواک کے وضو کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 27 گنا اجر ملتا ہے، اور جو آدمی مسواک کے ساتھ وضو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نماز کے بدلے میں 70 باجماعت نمازوں کا ثواب اس کو مسواک کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدہ اس کا یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی وضو میں مسواک کا عادی ہے اور جب اس کا موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچتا ہے تو شیطان پہلے سے پہنچا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان دنیا میں بھی اچھی اور سکون کی زندگی گزارے اور اس کا خاتمہ بالایمان ہو جائے، تو وہ غرغر موت میں شیطان سرانے کھڑا ہوتا ہے اور دنیا کی تزین اس کو دکھاتا ہے اور اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں اور دیکھتا ہے کہ شیطان اس مسلمان کے ساتھ کھڑا ہے تو شیطان کو وہ بھگا دیتا ہے، اور بھگانے کے بعد اس کو کلمہ شہادت یاد دلاتا ہے، ورد اور تلقین کراتا ہے، اور جب اس کے زبان میں شہادت کا کلمہ جاری ہوتا ہے، یہ پورا پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بعد ملک الموت اس کا روح قبض کرتا ہے۔ یہ کس چیز کی برکت سے؟ یہ مسواک کی برکت سے، کہ جو آدمی مسواک کرنے کا عادی ہے تو ملک الموت موت کے دوران اس کو کلمہ شہادت یاد کراتا ہے اور اس کا خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کھانے میں بیٹھا ہوا تھا تو کھانے میں صرف آلو بنا ہوا تھا، سالن میں کھا رہا تھا تو بچے تھوڑے سے ایسے نادان ہوئے، انہوں نے موڈ بنا دیا کہ یار یہ سالن تو اچھا نہیں ہے۔ میں کھا رہا تھا تو بچوں میں کسی سمجھدار بچے نے پوچھا کہ یہ تو کھانا آج اچھا نہیں ہے، تو میں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ بیٹا، یہ آلو کا سالن اور یہ روٹی اللہ نے آج ہمیں تو دے دی، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اللہ یہ ہمیں دے دیتا۔ میں اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ آج جمعے والے دن اللہ نے دوپہر کے لیے جب کھانا تقسیم کر رہے تھے تو مجھ ناچیز کا نام بھی اس نے لکھا گیا تھا کہ اس کو بھی یہ کھانا اور یہ سالن دے دو۔ اللہ اس پر بھی قادر تھا کہ آج پوری کائنات کو رزق دے دیتا اور میرے نام کے سامنے کراس لگاتا کہ اس کو یہ کھانا آج نہیں دینا ہے، تو کون مجھے کھانا دے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جتنی کائنات ہے، ان تمام کائنات کو رزق دینے والا ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پریس کریں